نحمده ونصلي على رسول الكريم. بہت اچھی کتاب ہے صحائف معرفت، شاید آپ انڈیا قاری طیب صاحب نے بھی اس کا ترجمہ کیا، برابر سناتا بھی رہتا ہوں. اللہ کے ذکر کرنے والوں کی فضیلت میں ایک اور بات سن. قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو جان و دل سے اسے یاد کرتے ہیں اور اپنی روح اور رواں رواں کو اسے یاد سے خوش کرتے ہیں. وہ قابل مبارک ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے ذکر سے اپنے رواں رواں بار بار کو تر کرتے ہیں، روشن کرتے ہیں. ذکر کرنے والوں کی فضیلت میں ایک اور بات سن تاکہ تو ذاکر کے مقام بلند سے واقف ہو جائے. خطب الوداع میں بیان کیا گیا ہے کہ صدقہ کی فضیلت یہ ہے کہ اگر 40,000 ہاتھوں میں سے ہو کر صدقہ کی رقم کسی درویش مستحق کو پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ 40,000 انسانوں کو اس کا ثواب عطا فرمائیں گے، سب کو ان کے ہاتھ سے. اب اس کے بعد یہ جاننا چاہیے کہ اگر تمام دنیا سونا چاندی کی ہو جائے، تمام ریت کے ذرے موتیوں میں بدل جائیں، تمام سنگریزے لال بدخشانی اور یاقوت ربانی میں تبدیل ہو جائیں، اور یہ تمام دولت کسی ایک انسان کی ملکیت بن جائے اور وہ اسے صدقہ کر دے، تب بھی اسے اتنا ثواب نہ ملے گا جتنا کہ ایک بار اللہ پاک کو یاد کرنے میں. اللہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگل میں کسی درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے، اور کافر تو گھاٹ میں رہتے ہی تھے. دیکھا کہ اچھا موقع ہے ان کو قتل کیا جائے، گئے اور جو تلوار تھی اس کو بھی انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا اور پوچھا میں یمنعو کا منی، تم کو مجھ سے کون سی چیز روکے گی؟ نہ تمہاری تلوار تمہارے ہاتھ میں ہے، نہ تم اپنے بس میں ہو. میں یمنعو کا منی، کون سی چیز تم کو روکے؟ فرمایا اللہ. تلوار گر گئی، اس کی تلوار لے لیا اپنے ہاتھ میں. پھر کہا اب تم بتاؤ تم کو کون سی چیز ملے گی روکے گی ہمارے گھر؟ تو تم بہترین لینے والے ہو جاؤ. وہ کہ جانے اللہ چھوڑ دیا جا چلے جاؤ. میں اللہ کا نام ہوا کیا ہوتا. اب اس کے بعد یہ جاننا چاہیے کہ اگر تمام دنیا سونا چاندی کی ہو جائے اور تمام ریت کے ذرے موتیوں میں بدل جائیں، تمام سنگریزے لال بدخشانی اور یاقوت ربانی میں تبدیل ہو جائیں، اور یہ تمام دولت کسی ایک انسان کی ملکیت بن جائے اور وہ اسے صدقہ کر دے، تب بھی اسے اتنا ثواب نہ ملے گا جتنا ایک بار اللہ پاک کو یاد کرنا. اللہ کا میں یمنعو کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے لیا. کافر نے کہا میں یمنعو کا منی،
مجھ سے تم کو کون بچائے گا؟ وہ تو نہیں، تلوار تو اس کے ہاتھ میں تھی. کہا اللہ. کہاں گیا اللہ کہنے والے، اللہ کہنے والے بھی کہاں رہے؟ اللہ اللہ اللہ. ہم لوگوں کو نہایت ادب سے عظمت کے ساتھ اللہ کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ایک مرتبہ اللہ کہنا دنیا مافیا سے بہتر ہے. لکھا سناتا رہتا ہوں، ایک مرتبہ اللہ کہنا دنیا ذکر کرنے والوں کی فضیلت کی ایک اور بات سن. ذاکر مقام بلند سے، تاکہ ذاکر کے مقام بلند سے واقف ہو جائے. خطب الوداع میں بیان کیا گیا ہے کہ صدقے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر 40,000 ہاتھوں میں سے ہو کر صدقہ کی رقم کسی درویش مستحق کو پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ ان 40,000 انسانوں کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا. اب اس کے بعد جاننا چاہیے کہ اگر تمام دنیا سونا چاندی کی ہو جائے، تمام ریت کے ذرے موتیوں میں بدل جائیں، تمام سنگریزے لال بدخشانی اور یاقوت رمانی ہو جائیں، اور یہ تمام دولت کسی ایک انسان کی ملکیت میں ہو جائے اور اسے صدقہ کر دے، تب بھی اسے اتنا ثواب نہ ملے گا جتنا کہ ایک بار اللہ پاک کو یاد کر دے گا. میں نے کسی میں سنا شاہ محمد رمضان سے کوئی آتا کہتا جلدی سے اپنی بات کہو، اتنی دیر میں اتنی مرتبہ اللہ کہتا ہوں سب نقصان ہو جائے گا، جلدی سے کہو جو کچھ کہنا ہے جلدی سے کہو. محمد رمضان صاحب ہے، مولانا بھی ذاکر تھے لیکن نقش بندی تھے، زیادہ تصویر بھی نہیں دیتے تھے، لیکن ذاکر ہر وقت ذاکر رہتا. اللہ تصویر والا لینے کا اہتمام تو نہیں تھا، لیکن ذکر ہر وقت دور چلتے ہی رہتا تھا. تمام ریت کے ذرے موتیوں میں بدل جائیں، تمام سنگریزے لال بدخشانی اور یاقوت رمانی میں تبدیل ہو جائیں، اور یہ تمام دولت کسی ایک انسان کی ملکیت بن جائے اور وہ اسے صدقہ کر دے، تب بھی اسے اتنا ثواب نہ ملے گا جتنا ایک بار اللہ پاک کو یاد کرنے سے ملتا ہے. دیکھیے اب ہم لوگ قدر کریں. دوسری بات جو حاصل صاحب کہتے ہیں کہ دوڑتے چلتے اپنے معمولات کو پورا کر لو. اگر تم نے اللہ کہا تو زبان نے اپنا وظیفہ ادا کیا، دل نے کیا وہ دوسری بات ہے. دو ہے، ایک تو اللہ کے دل سے کہنا، دل ایک ہی زبان سے کہنا. تو نے زبان سے جب کہا تو زبان نے اپنا وظیفہ ادا کیا، تو اس ایک وظیفے کے وظیفے کو ایسے اللہ سارے بدر کے وظیفے کو معاف کر دے یا اس کا اجر ثواب دے. کیا اس کے اندر مذائقہ ماں کا کوئی نہیں دکھا. چلتے پھرتے دوڑتے پھرتے اپنے اذکار کو ادا کرو. اگر تمہارے ہاتھ پر ذاکر ہیں اللہ اس کا اجر ثواب دے گا. تمام ریت کے ذرے موتیوں میں بدل جائیں، تمام سنگریزے لال بدخشانی اور یاقوت رمانی میں تبدیل ہو جائیں، اور یہ تمام دولت کسی ایک انسان کی ملکیت بن جائے اور وہ اسے صدقہ کر دے، تب بھی اسے اتنا ثواب نہ ملے گا جتنا ایک بار اللہ پاک کو یاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. میں بزرگان دین اپنے وقت کی بہت قدر کرتے ہیں. حضرت نے کسی کی دعوت کیا تھا، فتح پور کی بات ہے. اب دعوت میں حسب معمول لوگوں کے کچھ بات شروع کر دیے. کھانے کے بعد بھی بیٹھے دعوت.
ہم سے خود کا اسی اس میں دعوت نہیں کرتا. آنے کے بعد فضول باتیں یہ لوگ کرتے ہیں. میں دعوت سے نہیں نا، دعوت کرتے ہی تھے، کرنا چاہتے. مجھ سے خود یہ بات کہی کہ دیکھو اسی وجہ سے دعوت زیادہ نہیں میں کرتا کہ آنے کے بعد فضول باتوں میں لگا لیتے ہیں ہم کو. خود بادشاہ دعوت دیکھو دے تو بات کرنا ہوتا ہے، کھانے کے بعد اس کا ایک حق ہوتا ہے ادا کرنا. پسند نہیں ہے عادت کو فرمایا اسی اس میں دعوت نہیں کرتا. آنے کے بعد وقت کو جو ضائع کر دیتے. آئس کریم آئی بہت ٹھنڈی ہوتی ہے. پہلے ایسی وغیرہ کہاں ملتی تھی، وہ بھی ٹھنڈی اتنی کوئی لے آیا امیر آدمی سول لائن لے لیا. نواسی تھی دے دی، تم کھا جاؤ. ہم کھائیں گے تو غفلت ہی برتیں گے. اتنی دیر میں آئس کریم کھائیں گے، ہم کھائیں گے تو غفلت ہی برتیں گے. لڑکی تھی بھاگی سب نواسی تھی ہمارے سامنے کے بعد جب بہت پسند. کہاں اس زمانے میں آئس کریم وغیرہ تھی عمدہ ملی تھی. کوئی سول لائن سے بڑے آدمی نے بھیجا تھا. نہیں کہا ایک کہا ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے، لے جا. ہم کو بھی نہیں دیا، لڑکی کو دیا. دنیا کی تمام سنگریزے لال بدخشانی اور یاقوت رمانی میں تبدیل ہو جائیں. ترجمہ بہت عمدہ کیا ہے. اور یہ تمام دولت کسی ایک انسان کی ملکیت بن جائے اور وہ اسے صدقہ کر دے، تب بھی اسے اتنا ثواب نہ ملے گا جتنا ایک بار اللہ پاک کو یاد کرنے کا ثواب عطا ہوتا ہے. اللہ میں یمنعو کو ملنا کافی تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تھے، اپنی تلوار کو لکڑی کے اندر ٹہنی کے اندر لٹکا دیا تھا. آیا کافر، اس پر قبضہ کر لیا. سوئے ہوئے تھے اور جگایا، دیکھو تمہاری تلوار یہ جو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. میں یمنعو کو منی، تو اس کو مجھ سے کون بچائے گا. وہ ذاکر شاگرد آدمی تھے، انہوں نے کہا اللہ. کہاں گیا اور گر گئی. یہ ہم لوگ پڑھا گیا ہے القرات الراشدہ میں، نقل کیا مالی القرات الراشدہ. میں یمنعو کا منی، تم کو مجھ سے کون بچائے گا. انہوں نے کہا اللہ. ایسے انداز سے کہا اللہ، گر گئی. اللہ ہم سب لوگوں کے اللہ کہنے میں قوت عطا فرمائے. اللہ اللہ جس کو آدمی ذکر کرتا ہے بندہ، اللہ ذاکر قریب ہو جاتا ہے، مذکور آ جاتا ہے. بہرحال یہ تمام دولت اور یہ تمام دولت کسی ایک انسان کی ملکیت بن جائے اور وہ اسے صدقہ کر دے، تب بھی اسے اتنا ثواب نہ ملے گا جتنا ایک بار اللہ پاک کو یاد کرنے کا ثواب ہوتا ہے. ایک بار تو اللہ کہنے کو بہت حضرت ہمارے ذکر کے خود بھی پابند تھے، پڑھتے ہی رہتے تھے. کتنا پڑھتے تھے؟ 12,000 پڑھتے تھے، 24,000 پڑھتے تھے. میں ان سے پوچھا تم کتنا ذکر کرتے ہو؟ میں نے کہا حضرت وہی ابھی 1,000 پڑھتا تھا. میں نے کہا 3,000. 3,000 سے شروع بھی نہیں ہوتا، 4,000 سے شروع ہوتا. ڈانٹ لیا ہم کو. 6,000 سے. اللہ تعالیٰ اپنے ذکر اور فکر میں لگائے رکھے. سب سے بہترین وقت وہ ہے جس میں آدمی ذکر کرتا ہے. بہترین وقت اللہ کا ذکر جس وقت میں ہو، اس وقت کی قدر بڑھ جاتی ہے. تمام سنگریزے لال بدخشانی
اور یاقوت رمانی میں تبدیل ہو جائے اور یہ تمام دولت کسی ایک انسان کی ملکیت بن جائے اور وہ اسے صدقہ کر دے، تب بھی اسے اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ایک بار اللہ پاک کو یاد کرنے کا ہے۔ کتنی نعمت ہے مفلسین کو۔ صحابہ نے جا کہا یا رسول اللہ، ہمارے مالدار تاجر بھائی ہم لوگ سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مال ان کو ملتا ہے، صدقہ کرتا ہے، ہم سے بڑھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ترتیب سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ پڑھ لیا کرو، سب سے بڑھ کے بتا دیا کہ نہیں وہ لوگ خرچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ثواب ملے گا، لیکن تم بھی محروم نہیں ہو۔ ایک مرتبہ اللہ کا نہ کرو، دنیا مافیا سے بہتر سمجھو، معلوم لکھے ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا مافیا سے بہتر سمجھو۔ اب نہ سمجھ میں آ رہی تھی، یہاں کے بعد وہاں کے بعد میں فرق ہے دونوں میں، سب کی حقیقت وہی سمجھ میں آئے گی کہ اللہ ایک مرتبہ اللہ کہنے کا کیا ثواب ملا۔ تمام سنگریزے لال بدخشانی اور یاقوت رمانی میں تبدیل ہو جائے اور یہ تمام دولت کسی ایک انسان کی ملک بن جائے، ملکیت بن جائے اور وہ اسے صدقہ کر دے، تب بھی اسے اتنا ثواب نہ ملے گا جتنا کہ ایک بار اللہ پاک کو یاد کرنے کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ وہاں سمجھ میں آ جائے گا ہر چیز کی قیمت، اس کا جوہر ہی جانتا ہے۔ ایک آدمی کو شیر ایک مل گیا تھا، تو اس شیر کے بارے میں سارے لوگ کہتے رہتے ہیں نا کہ 1000 کا شیر ہے، یہ 1 لاکھ کا شیر ہے، تو اس کو وہ شیر مل گیا تھا، کہیں شار گیا، کہیں گیا بنیا گیا، اس کو دے دیتا سودا گیا تھا۔ جب دیا تو انہوں نے شیر پیش کر دیا، یہ بہت بڑا تھانی ہوا۔ دوسرے کا تم مذاق اڑاتے ہو، ہمارا سودا لیے ہو، ترکاری بھاری لیے، اس کا پیسہ تو یہ سب کا کریں گے۔ تو روتا ہو گیا شاعر کہا کہ آپ بہت جھوٹے ہیں، آپ نے کہا تھا یہ شیر 1 لاکھ روپے کا ہے، یہ 1 ٹکے کا بھی نہیں ہے، اسے ہم نے بھاجی وہاں نہیں دیا۔ کہہ رہے نالا ہے، وہ بھاجی والا ترکاری والا کاری کو بول رہی ہے اسے، تو وہ کیا سمجھے گی؟ اس شیر کو تم کسی بادشاہ کے پاس لے جاؤ، وہ قدر کرے گا، تم کو لاکھوں روپیہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کا نام، اس کی قدر اللہ ہی جانے گا، جانتا ہے، جانے گا نہیں۔ اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے۔ حضرت وہاں گنگوئی لکھتے ہیں چلتے پھرتے دوڑتے اپنے اوزار کو پورا کرو، اگر دل غافل ہے تو تمہارا ہاتھ زبان تو غافل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ذکر کا ثواب جو ہاتھ کرتا ہے اس کا ثواب دیا جائے، جو اس کا ثواب دیا جائے گا، دوسرے عذابی موجب اجر ثواب ہو جائیں گے۔ بہت عمدہ لکھا۔ اب اس کے بعد یہ جاننا چاہیے کہ تمام دنیا سونا چاندی کی ہو جائے، تمام ریت کے ذرے موتیوں میں بدل جائیں، تمام سنگریزے لال و بدخشانی اور یاقوت رمانی میں تبدیل ہو جائیں، اور یہ تمام دولت کسی انسان کی ملکیت بن جائے اور وہ اسے صدقہ کر دے، تب بھی اسے اتنا ثواب نہ ملے گا جتنا ایک بار اللہ پاک کو یاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ ایک مرتبہ اللہ کا میں یمناؤں کو منی، صحابی تھے، سوئے ہوئے تھے، تلوار اپنے ٹانگ دیا تھا، تلوار کو کافی نے اپنے قبضے میں رکھا اور جگایا، دیکھا تلوار اٹھ کے ہاتھ میں، کہا میں یمناؤں کو منی، تم کو ہم سے کون بچائے گا؟ لوگوں بھی تھے مومن، دیکھا تلوار تو نہیں ہو رہا، کہا اللہ اللہ، ایسا کہا کہ تلوار اٹھ کے ہاتھ سے گزر گئی۔ جو تلوار گر گئی تھی، انہوں نے اپنی تلوار لے لی ہاتھ میں، کہا اب بتاؤ تم کو کون بچائے گا مجھ سے؟ اس کہا تم بہترین پانے والے بن جاؤ۔
قابو پانے والے بن جاؤ. کہاں جاؤ معاف کر دیا تم کو. دونوں میں فرق وہی ہم لوگ. اللہ ہم لوگوں کو بھی ایمان دے اللہ پر. اللہ محفوظ. ہمارے اندر بہت کہتے ہم تھوڑے نہیں ہیں، بہت ہیں. سدا آتا تھا کبھی آتے تھے، ذکر کرو. اتنے بہت ہیں، ان ساداب کو روکنے کے لیے بہت ہیں اتنے. خانقاہیوں خاص طور سے متوجہ ہے. خانقاہ والوں تم تو متوجہ ہو. عذاب آ رہا تھا، باڑھ آ رہی تھی، ندی اوپر کے سب ہم لوگ کو گھر کر دے گی. اس حالت میں بھی ٹال رہے تھے. ہم لوگ یہی ڈال رہے تھے اللہ کی طرف متوجہ ہوا ہو. خانقاہ میں پانی جا چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہیں سے روک دیے. ایک ہمارے حافظ نابینا تھے کوپا گنج کے، ان کے متعلق مشہور ہے. پانی پچھم تھا، پل پورب تھا، مئو کی بات ہے. اور پل کا سوراخ جو تھا، تین ہی ہوتے ہیں، 3 4 5 ہوتے ہیں. اتنا پانی تھا کہ وہ پانی پار نہیں کر پا رہا، وہ جو پل کی وجہ سے. بہت مشہور واقعہ ہے یہ. حافظ نابینا تھے. لوگوں نے کہا نہیں وہ پل جو ہے، وہ باندھ جو ہے، اسی وجہ سے پانی ادھر رکا ہوا ہے. اگر وہ ٹوٹ جائے تو پانی نکل جائے گا، سب بچ جائیں گے ہم لوگ. میں حضرت کا گاؤں بھی تھا، سب تھے، سب ہم لوگ گاؤں. نابینا حافظ تھے. ان کو ان کو مذہب کہا جاتا تھا، صاحب خدمت. تو انہوں نے کہا کہ ابھی ٹوٹ جا. پل ٹوٹ گیا، پانی سب نکل گیا. یہ بہت مشہور واقعہ ہے. حافظ نابینا تھے. ہمارے حضرت فرماتے تھے نابینا میرا تھوڑے خود دیکھتے ہیں. اور وہ اتنا تیزی سے چلتے تھے ادھر ادھر جیسے مان تو دیکھ ہی رہے ہیں. شاکر تھے حضرت کے پرانے لوگوں میں سے. شاکر ان کو اتنا ستاتے تھے کہ مسجد میں نماز پڑھتے تھے کہ میں تو لٹا کر کی چٹائی میں لپیٹ دیتے تھے ان کو. ظلم تو کسی نکلتے تھے، لیکن صاحب کرامات تھے. ان کرامات کو ان پر ظاہر نہیں کرتے تھے. ندی پہ ظاہر کر دیا ہے، رک جاؤ. پل کو کہا ٹوٹ جائے، یعنی مطلب پل خالی ہو رہا تھا، پانی پورا نکلنے سے جیسا فوراً ٹوٹ گیا پل. پانی ہم لوگ تھے اس وقت موجود. فرماتے ہیں یہ جاننا چاہیے کہ تمام دنیا سونے چاندی کی ہو جائے اور تمام ریت کے ذرے موتیوں میں تبدیل ہو جائیں، تمام سنگ ریتے لال بدخشانی اور یاقوت رمانی میں تبدیل ہو جائیں، اور یہ تمام دولت کسی ایک انسان کی ملکیت بن جائے اور وہ اسے صدقہ کر دے، تب بھی اسے اتنا ثواب نہ ملے گا جتنا ایک بار اللہ پاک کو یاد کرنے میں. ایک اللہ کہا، اللہ بڑی بات. اسی ایک مرتبہ اللہ کہنے کے لیے لاکھوں مرتبہ اللہ کہتا ہے، تاکہ ایک مرتبہ اگر دل سے نکل کے کامیاب. اللہ تب بھی اسے اتنا ثواب نہ ملے گا جتنا ایک بار اللہ پاک کو یاد کرنے کا ثواب عطا ہوتا ہے. عارفوں کی حیات اس کے نام کی بدولت ہے، اور ان کی خوشی ان کے یاد سے وابستہ ہے. ان کی خوشی ان کی یاد کرنے میں ہے. نہیں بڑی بات ہے، اچھی کتاب ہے. وہ کون نیک بخت اور کون صاحب قسمت ہے جو ان صاحب سے کہ صاحب منظر بھی ان کا درجہ رکھتے ہیں. کون ہے جو ذکر کی شیرینی سے خود کو شاد کام کرے؟ کون بھاگا ہوا غلام ہے جو واپس آئے گا؟ کون عاجز و درماندہ منزل مراد کو پہنچے گا؟ کون مفلس سرمایہ سعادت حاصل کرے گا؟ اور کون وارفتہ جمال کے دیدار سے فیضیاب ہوگا؟ اے خدا بندی دو جہاں، اے مالک کون و مکاں، اپنے دوستوں کے ناز و نیاز کے صدقے میں ہماری جان زار کو اپنی معرفت و محبت کے آب زلال سے فیضیاب کر دے.
دعا. اے خدائے دو جہاں، اے مالک کون و مکاں، اپنے دوستوں کو ناز و نیاز کے صدقے میں ہماری جان زار کو اپنی معرفت اور محبت کے آب زلال سے فیضیاب کر، اور اپنے سراپردے جمال کے سوختہ دلوں کو اور اپنی بارگاہ جلال کے جانثاروں کے روحانی سوز و ساز کے، ان کے سوز و ساز کے طفیل میں ہر ایک کو درجے قبول و اقبال عطا فرما. یہ اچھی دعا. اللہ آمین کریے. اللہ تعالیٰ جو دعا فرما رہے ہیں ہم لوگ کے حق میں بھی اللہ قبول فرمائے، اور بشریت کے پردوں کو ہر ایک کے دیدے دل سے ہٹا دے. بشریت کے پردوں اور ہر مشتاق دید کو اپنی بارگاہ جلال و جمال کا حاضر و ناظر بنا دے. یا الہ العالمین فرماتے ہیں حاضر، یا الہ العالمین، یا خیر الناصرین، بحق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. ان دعاؤں کو یا الہ العالمین اپنے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے آل و اولاد کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما. اور ہماری نصرت کے دروازے کھول دے. اب ہم دوبارہ اس آیت مقدسہ کی طرف آتے ہیں. بہت بیان کیا پھر. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کرو اور کثرت سے ذکر کرو، اور صبح شام اس کی پاکی بیان کرنے میں مصروف رہو. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل انسانی اعمال میں سب سے افضل ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ پاک کا ذکر. اللہ کا ذکر پر مداومت اختیار کرو. دن رات کے اشغال میں ان کی تسبیح و تحلیل کے لیے اپنے اندر شوق و ذوق پیدا کرو. کلمہ طیب، اللہ جل شانہ کی تکبیر و تمجید و تماد کے نماز اور تلاوت قرآن پاک، علم دین کا حصول، علاوہ بئی درود شریف، یہ سب چیزیں ذکر میں شامل ہیں. علوم دین کا حاصل کرنا یہ بھی ذکر میں ہے. اپنے اوقات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مشغولیت حق کے ساتھ گزارو. جسے حضور گزارتے تھے تم بھی گزارو. اور فرمائے کہ اللہ کا ذکر کرو، یہی وجہ صلاح و فلاح. نیز آپ نے فرمایا کہ سب سے بہتر کام اور انجام یہ ہے کہ مرتے وقت تیری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہو. ہمارے لیے بھی دعا کریے، سب کو یہ سب سے بہتر کام اور انجام یہ ہے کہ مرتے وقت تیری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہو. نیز آپ نے فرمایا مجلس ذکر 1000 رکعت نماز نفل، 1000 نماز جنازہ میں شرکت اور 1000 مریضوں کے عیادت سے افضل ہے. روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو 200-300 سال تک روتے رہے. اللہ پاک نے ان کی اس گریہ و زاری کو دیکھ کر ان پر وحی نازل فرمائی اور پوچھا کہ اے آدم تم کیوں روتے ہو؟ حضرت آدم نے کہا یا رب العالمین، مجھے جنت کی نعمتوں سے جدائی اور عذاب دوزخ کا خوف نہیں رہتا ہے، لیکن اس پاک و مقدس نظارے سے معلوم مجھے مصروف مکا رکھتی ہے کہ ملائکہ قدس کے 70,000 صفحے عرش کبریائی کے گرد سب بستہ کھڑی ذکر کرتی. وہ دیکھ وہ نہیں ملتا کہیں. عرش کبریائی کے گرد 10 بستہ حاضر جو سب کے سب نوخیش پرشباب سرمگی آنکھوں والے ہیں اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں.
بلند آواز سے ذکر الہی کر رہے ہیں، ان پر وزن و کیف کا عالم داری ہے. اس پر دوبارہ وحی نازل ہوئی کہ اے آدم سر اٹھاؤ اور اوپر کی طرف نگاہ کرو. جو ہی آدم علیہ السلام نے عالم سماوات کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ملائکے معصوم کی صفحے اس طرح عرش الہی کے گرد تسبیح و تحلیل میں مصروف ہیں. ان پر وزن اور کیفیت چھائی ہوئی ہے. حضرت آدم صاحب بارک الہی کے جلال جبریل کو دیکھ کر مبہوت ہو گئے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام طاعات و عبادات اور اذکار میں سب سے بہتر اللہ کا ذکر ہے. اس پر صحابہ نے پوچھا کہ ذکر جہاد سے بھی افضل ہے. تب آپ نے اپنی زبان حقیقت ترجمان سے فرمایا کہ جہاد ذکر الہی کی کہتا ہے، نماز اقامت حج صحت عبادی کے لیے کیا جاتا ہے. سب عبادتیں تو اسی لیے ہیں. اس پر صحابہ نے کیا ذکر جہاد سے بھی افضل ہے. تب آپ نے اپنی زبان حقیقت ترجمان سے فرمایا کہ جہاد ذکر الہی اقامت نماز اقامت حج صحت عبادت ہی کے لیے کیا جاتا ہے. آپ نے فرمایا تمام عبادات میں سب سے افضل ذکر الہی ہے اور اذکار میں سب سے اعلیٰ اللہ کا ذکر لا الہ الا اللہ. حضرت تشریح فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا ثواب و اجر کوئی شے نہیں پہنچ سکتی الا دیدار الہی کے. وہی دونوں جہانوں سے سب سے بڑی نعمت ہے. باقی تمام اعمال صالحہ کا اجر جنت ہے، لیکن دیدار کا اجر لا الہ الا اللہ کا ثواب و اجر کوئی شے نہیں ہو سکتی الا دیدار الہی کے، کہ وہی دونوں جہان میں سب سے بڑی نعمت ہے دیدار الہی. باقی تمام اعمال کا ثواب جنت ہے. وعدے کر دیا. بہرحال یہ چیزیں روز ہی کئی چیزیں سنائی جاتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کے اثرات سے فیض یاب فرمائے، اس کے اجر و ثواب سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرمائے. ضرور ہوتا ہے، اثر تو ہوتا ہی ہے. کئی مرتبہ سنا کہ حضرت سنایا ہوگا، حضرت بھی لے کے بیٹھے تھی کتاب کو ماشاء اللہ. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی ان تعلیمات پر ملحوظات پر یقین عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے، اور اس کے اجر و ثواب سے ہم سب لوگوں کو اللہ تعالی محظوظ فرمائے. اللہ تعالی دعا اللہ تعالی عافیت عطا فرمائے. اور یہ بزرگوں نے جو لکھ دیا ہے بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ ہم لوگوں کو وہم و گمان میں یہ مضامین نہ آتے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان سے لکھوایا اور ہم تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ اس کی جزا ہم سب پڑھنے والے سننے والے لکھنے والے سب کو عطا فرمائے. ربنا تقبل منا برحمتک یا ارحم الراحمین. بحرمت سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.